اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، فرسٹ ویڈیو لیکچر میں اپنا مختصر تعارف کروا چکا ہوں۔ میرا نام نشاد گل ہے اور پشاور ماڈل اسکول بوائز 3 سے یہاں پر میں سینئر اردو ٹیچر ہوں۔ ہائی کلاسز کو اردو ٹیچ کرتا ہوں، پڑھاتا ہوں۔ تو چونکہ یہ میری دوسری لیکچر ویڈیو ہے، اس لیے زیادہ تعارف اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے لیکچر ویڈیو نمبر 1 بنائی تھی، اس کے آخر میں نے آپ سے اجازت مانگی تھی اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ پھر دوسری لیکچر ویڈیو میں حاضر ہوں گے، اور جہاں تک میں نے پڑھایا تھا وہاں سے پھر میں آپ کو پڑھانا شروع کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں، ہم نے حفظ نثر میں سبق نمبر 1 شروع کیا تھا، اور اگر آپ کو یاد ہو تو پھر آپ کو میں نے سلیبس کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ ہماری نصابی کتاب اردو کی کتاب جو ہے، اس میں جو پہلے 3 اسباق ہے یہ کلاس 8 مڈ ٹرم میں موجود ہے۔ اسی طرح حفظ نظم اور غزل، تو وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ آپ کو میں پڑھا چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم صرف اس سبق کے حوالے سے جو میں نے شروع کیا تھا اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے سبق نمبر 1 حفظ نثر کا سبق نمبر 1 اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شروع کیا تھا، اور انٹروڈکشن میں تعارف میں نے آپ کو مصنف کے حوالے سے بھی تفصیل سے سب کچھ بتایا تھا، مولانا شبلی نعمانی کے حوالے سے، حالات زندگی کے حوالے سے سبق میں آپ کو میں نے تعارفی پیج سے میں نے آپ کو سب کچھ بتایا تھا۔ مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی ہے، ادبی حیثیت کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم سبق اخلاق نبوی، آج اس سبق میں ہم جو پیراگراف پڑھیں گے ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ یہاں پر ہم سبق اخلاق نبوی میں جو دی گئی پیراگراف ہے، تو آج ہم ایثار کے بارے میں پڑھیں گے، تواضع کے بارے میں پڑھیں گے، بچوں پر شفقت کے بارے میں، لطف طبع کے بارے میں، اور اولاد سے محبت کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، ہمارا موضوع ہے سیرت النبی۔ ہمارا ٹاپک جو ہے، موضوع جو ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق ہیں، ٹھیک ہے؟ موضوع میں سبق میں مصنف مولانا شبلی نعمانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اور اچھے اخلاق کا ذکر کیا ہے، اور اس کتاب سیرت النبی سے یہ سبق ماخوذ ہے، کیا گیا ہے، جس کی ہم ریڈنگ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کو سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیا تھا، اور جہاں تک پڑھایا تھا آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے کہ میں نے آپ کو پیج نمبر 4 کا آخری پیراگراف پڑھایا تھا، ٹھیک ہے؟ اب ہم جو ہے صفحہ نمبر 4 پر موضوع ہمارا ہے ایثار، یہ پڑھیں گے۔ یہاں سے آپ دیکھیں بیٹا، میں شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ایثار کے معنی کیا ہے؟ قربانی، لیکن اس سے مراد بیٹا وہ قربانی نہیں جو ہم بڑی عید کے موقع پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، وہ بھی قربانی ہے، لیکن اس کی سینس جو ہے، سمجھ کچھ اور ہے۔ یہاں پر میں آپ کو اصل بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم بھی قربانی کہتے ہیں کہ آپ نے قربانی کی ہے، جانور ذبح کیا ہے، ہاں قربانی کی ہے، تو وہ بھی ایک قربانی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹی کی قربانی دی تھی، اپنے بیٹے، اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کی نافرمانی نہیں کی تھی، بلکہ اللہ کے حکم کی فرمان برداری بجا لاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی تھی، تو وہ بھی قربانی ہے۔
یہاں پر جو ہے ایثار کا مطلب قربانی کہ اپنی ضرورت کے ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی ضرورت کو پوری کرنا ایثار ہے، یہ قربانی ہے، یہ قربانی کا ایک بہترین مثال ہے۔ ٹھیک ہے کہ آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے لیکن آپ سے زیادہ آپ کے پڑوس میں اس کو جو ہے اس چیز کی ضرورت ہے، اور آپ وہ چیز جو ہے جو آپ کی ضرورت کی ہے وہ اپنی ضرورت کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، اور وہ ضرورت وہ پڑوس میں اس ضرورت مند کی وہ ضرورت کو آپ پوری کرتے ہیں، تو یہ آپ نے ایثار کا عملی نمونہ پیش کیا، اسی کو کہتے ہیں ایثار۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق میں سیرت میں یہ موجود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اکثر ایثار کے مثالیں دیتے تھے، پیش کرتے تھے کہ جس طرح اس پیراگراف میں ہیں اپنی بیٹی کے لیے انہوں نے جو کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات میں جو وصف سب سے زیادہ نمایاں اور جس کا اثر ہر موقع پر نظر آتا ہے وہ ایثار کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو جتنے لمحات گزرے ہیں سب سے نمایاں اور اچھی صفت و تعریف، اچھی عادت وہ کیا تھی؟ وہ ایثار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے، اور اسی کا نام جو ہے ایثار ہے۔ کہتے ہیں کہ اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کرتے تھے، بہت محبت تھی اپنی اولاد سے، مطلب اولاد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے دو اور بیٹیاں تھیں اور نواسے حسنین تھے، ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے حضرت فاطمہ زہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی، آخری بیٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 4 بیٹیاں تھیں، تو سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیوی تھی، تو وہ بہت زیادہ عزیز تھی۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ عزیز تھی کہ جب آتی تو فرط محبت سے کھڑے ہو جاتے، یعنی جب کبھی حضرت فاطمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محبت کے لیے کھڑے ہوتے اپنی بیٹی کے لیے، اور پیشانی کو بوسہ دیتے تھے اور اپنی جگہ بٹھا دیتے، تاہم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی عسرت، تنگی، تنگدستی، مفلسی کو کہتے ہیں، عسرت کے معنی ہے مفلسی، غربت کو کہتے ہیں، غریبی، اور تنگدستی کا یہ حال تھا، اتنے غریب تھے کہ گھر میں کوئی خادمہ، نوکرانی، گھر کے کام کاج کے لیے کوئی خادمہ نہ تھی، خود چکی پیستی، خود ہی پانی کی مشق پر لاتی، چکی پیستے ہتھیلیاں گھس گئی تھی، زیادہ کام سے جو ہے ہاتھوں کی جو ہے یہ ہتھیلیاں جو ہے اس میں چالے پڑ جاتے ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کے کام کرتی تھی، اتنی محنت مشقت کرتی تھی، چکی پیستی تھی، چکی ایک پتھر کا ایک جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں گندم کا آٹا جو دانے ہیں اس کو دانے کو پیسنے کے بعد اس سے آٹا بنتا ہے، تو وہ پرانے زمانے میں گندم کے دانے جو ہے وہ ایک پتھر پر یعنی چکی پر اس کو پیسا جاتا اور اس سے آٹا بنتا، تو وہ محنت کرتی تو اس سے جو ہے ہاتھوں میں چالے پڑ گئے تھے، تو گھر میں کوئی خادمہ نہیں تھی، نوکرانی نہیں تھی، اس لیے تو اس کا اثر بھی تھا، اور سینے پر جو ہے نیل پڑ گئے تھے، داغ پڑ گئے تھے زیادہ کام کی وجہ سے۔ مشق یہ چمڑے کا ایک بیگ ہوتا ہے بہشتی، یا جو لوگ اس چمڑے کے بیگ میں پانی لا کر گھر گھر کو دے دیتے ہیں اس شخص کو بہشتی کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں وہ بہشتی چمڑے کے اس بیگ میں پانی لاتے تھے اور لوگوں کو گھروں میں دے دیتے تھے، تو یہ خود بھی یہ کام کرتی تھی، کمر پر جو ہے پیٹھ پر مشق لاتی تھی، پانی لاتی تھی، تو اس کی وجہ سے سینے پر جو ہے داغ بھی پڑ گئے تھے، ہاتھوں کی جو ہے ہتھیلیاں بھی ان پر بھی چالے پڑ گئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے والد محترم کو یہ کہنا چاہتی تھی لیکن حیا کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکی۔ اپنے شوہر کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کنیز، ایک لونڈی خدمت میں لی جائے۔ یہ کنیز، یہ لونڈیا بدر کے موقع پر ہاتھ آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے
خود وہ پاس حیا یعنی حیا کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی، کچھ عرض حال نہ کر سکتی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف سے یہ حال عرض کیا اور درخواست کی کہ فلاں غزوہ سے یعنی بدر سے جو ہے جو کنیزیں جو لونڈیاں آئی ہے ہاتھ ان میں سے ایک کنیز مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی اصحاب صفہ کا انتظام نہیں ہوا اور جب تک ان کا بندوبست نہ ہو لے میں اور طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ اصحاب صفہ کہتے ہیں چبوترا، ٹھیک ہے، صفہ چبوترا، جس کو ڈیوڑی بھی کہتے ہیں، گھر کے سامنے اونچی جگہ کو چبوترا کہتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے چبوترا مسجد نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے متصل گنبد خضرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے متصل ایک ہمارے کمرے کی طرح جو ہے ایک چبوترا ہے جو ریاض الجنت سے تقریباً 2-2.5 فٹ اونچا، اتنا زیادہ نہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہے گرل لگی ہوئی ہیں۔ یہ اونچی جگہ جو ہے یہاں پر وہ لوگ بیٹھتے تھے، وہ مہاجرین جو مکہ سے بے سر و سامان مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ ان لوگوں کا کوئی گھر بار نہیں تھا، ان لوگوں کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، ٹھیک ہے، یہ لوگ یہ صرف اور صرف جو ہے درس و تدریس کا کام کرتے تھے۔ یہ تقریباً بعض روایات میں تقریباً آتے ہیں کہ یہ 34 صحابہ کرام تھے، بعض روایات میں ہیں کہ 200 تک تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ گروہ تھا جن کا کوئی نہیں تھا، جو بے سر و سامان مکہ سے مدینہ آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، اور یہ لوگ صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہوتے تھے اور ان سے سیکھتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے احادیث مبارک جو اقوال وغیرہ وہ یاد کرتے تھے، ان کا کام یہ تھا۔ تو ان لوگوں کو اصحاب صفہ کہتے ہیں، صحابہ کرام ساتھی کو کہتے ہیں۔ جس شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا ہے، اس پر ایمان لایا ہے اور اسی حالت میں مر گیا ہے، اس شخص کو صحابی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ ایک کنیز مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک ان لوگوں کا بندوبست نہیں ہو میں اپنی بیٹی کو کوئی کنیز نہیں دے سکتا، کوئی لونڈی نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر ان اصحاب صفہ سے کوئی کنیز بچ گئی، کوئی لونڈی، کوئی خدمتگار بچ گئی تو پھر میں وہ آپ کو دے دوں گا، لیکن جب تک ان کا بندوبست نہیں ہوا ہو میں اور طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی جو ہے اعلیٰ مثال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، یہ اسی کو ایثار کہتے ہیں، قربانی، تواضع، مہمان نوازی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی کس طرح جو ہے تواضع فرماتے تھے، کس طرح جو ہے ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور کام میں کوئی عار شرم بھی محسوس نہیں کرتے تھے، گھر کا کام خود کرتے تھے، ٹھیک ہے، دیکھیں گھر کا کام خود کرتے تھے، کپڑوں میں پیون لگاتے، گھر میں خود جھاڑو دیتے، دودھ دھو لیتے، بکریوں کے دودھ دھو لیتے، بازار سے سودا لاتے، جوتی پٹ جاتی تو خود گاٹ لیتے، گدے کی سواری کو، یعنی یہ ایک جانور ہے گدھا، ٹھیک ہے، لوگ گھوڑوں پر جو ہے وہ سواری کرتے ہیں، لیکن گدھے کی سواری پر لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں اس پر، لیکن ایک سواری تو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرم محسوس نہیں کی۔ اور غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے اور ان کے ساتھ کھانا کھانے سے پرہیز نہ تھا، نفرت نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے، لوگ تعظیم کے لیے، ادب کے لیے، احترام کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل عجم کی طرح تعظیم کے لیے نہ اٹھو۔ یہ اہل عجم عربی زبان کا لفظ ہے، گونگا کو کہتے ہیں، جن لوگوں کی جو ہے مادری زبان عربی نہیں ہے اس کو عجم کہتے ہیں۔ تو عرب کے آس پاس جتنے ایران وغیرہ جو علاقے ہیں ان کو اہل عجم کہتے ہیں۔ تو شاید ان لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اٹھتے یا سر جھکاتے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عجم کی طرح جو ہے اس طرح دوسرے انسان کے سامنے سر مت جھکاؤ، ٹھیک ہے۔ غریب سے غریب بیمار ہوتا تو عیادت کو، بیمار پرسی کو تشریف لے جاتے، مفلسوں اور فقیروں کے ہاں جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے، تو اس طرح بیٹھتے کہ امتیازی کوئی فرق محسوس نہیں کرتے کہ میں تو پیغمبر ہوں، میں تو نبی ہوں اور یہ تو مجھ سے کم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتیازی
سلوک نہیں روا فرما کرتے تھے، اپنے آپ کو مجلس میں دوسروں سے بالاتر بڑا نہیں سمجھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی آپ سلم کی جو ہے پہچان کر سکتا ہے، کسی مجمع میں محفل میں جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے۔ ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا، ایک نبوت کا وہ دبدبا اس قدر طاری ہوا کہ وہ شخص کانپنے لگا، یعنی وہ شخص ڈر گئے کہ یہ تو پیغمبر ہے، نبی ہیں اللہ کے۔ تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ٹھیک ہے، مت ڈرو، میں بادشاہ نہیں ہوں، لوگ بادشاہوں سے ڈرتے ہیں، میں تو بادشاہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، فقیر مسکین ہوں اور ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں۔ تو چونکہ آپ صلی قریش سے تعلق رکھتے تھے، قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ آپ صلی کی ماں اور حضرت عبداللہ یہ بنو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تو اس لیے جو ہے اس شخص کو آپ صلی نے فرمایا کہ میں قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی، یعنی بہت غریب تھی، بچوں پر شفقت، بچوں پر نہایت شفقت فرماتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ سفر سے تشریف لاتے تو راہ میں جو بچے ملتے ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ سواری پر آگے پیچھے بٹھاتے، راستے میں بچے ملتے تو ان کو سلام کرتے۔ آپ سلام کا یہ معمول تھا کہ جب گھر سے نکلتے سفر پر روانہ ہوتے تو اگر کوئی بچہ راستے میں مل جاتا تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیتے، پیار ہے نا، اور واپس آتے تو سلام بھی کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن خالد بن سعید رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، وہ خدمت میں آئے، ان کی ایک چھوٹی لڑکی تھی، ان کے ساتھ ایک چھوٹی بیٹی تھی، اس نے سرخ رنگ کا کرتا لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا سنا سنا، خوبصورت خوبصورت، یہ عربی یہ جو حبشی زبان کا لفظ ہے، سنا سنا، ٹھیک ہے؟ تو حبشی زبان میں حسنا کو سنا کہتے ہیں، چونکہ اس بچی کی پیدائش خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی پیدائش حبش میں ہوئی تھی، تو حبش میں اسی زبان میں سنا کو جو ہے اس کو سنا کے معنی ہے خوبصورت، تو اسی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سنا خوبصورت ہے، یہ اس لیے کہ حبشی تلفظ میں حسنا کے بجائے سنا کہا۔ یہ محبت اور شفقت مسلمان بچوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ مشرکین کے بچوں میں بھی اس طرف لطف فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک غازے میں بچے جپیٹ میں آئے، انہیں مارے گئے جنگ میں، مشرکین کے بچے جنگ میں مارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، خفا ہوئے، ناراض ہوئے، اور فرمایا کہ ایک صحابی نے جب کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو مشرکین کے بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، مشرکین کے بچے بھی تو اللہ کے بندے ہیں، بچوں کو قتل نہ کرو، ہر جان خدا ہی کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے۔ معمول تھا کہ جب فصل کا نیا میوہ اپنی خدمت میں پیش کرتا تو حاضرین میں سب سے کم عمر بچے کو عنایت فرما دیں اور بچوں کو چھوتے اور ان کو پیار کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بچوں کو پیار کرتے تھے کہ ایک بدوی آیا، اس نے کہا تم لوگ بچوں کو پیار کرتے ہو، میرے 10 بچے ہیں مگر اب تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل سے محبت چھین لے تو میں کیا کروں؟ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے اپنی اولاد سے تو محبت کرتے تھے، مشرکین کے بچوں سے بھی محبت کرتے تھے، کہ جس طرح ایک صحابی آیا جس کا نام تھا اقرا بن حابس تمیمی رضی اللہ عنہ، یہ ایک عربی صحابی تھے، بدوی تھے، جس کا نام تھا اقرا بن حابس تمیمی رضی اللہ عنہ۔ اس نے جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بچوں سے پیار کرتے ہیں تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے تو 10 بچے ہیں، اب تک میں نے کسی بچے سے پیار نہیں کیا، آپ مشرکین کے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ تو میرے دل میں محبت ہے ان بچوں کے لیے، ٹھیک ہے، تمہارے دل میں ان بچوں کے لیے، تمہارے دل میں اپنے بچوں کے لیے محبت نہیں ہے تو اس میں میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، لطف طبع، طبیعت کا مزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نرم مزاج تھے، ادب والے، نرم مزاج، سختی نہیں، کبھی کبھی ظرافت کی باتیں بھی فرماتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو فرمایا او 2 کان والے۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ حضرت انس نہایت اطاعت شعار تھے، ٹھیک ہے، مطلب فرمانبردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت فرمانبردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کان لگا کر سنتے۔ اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو فرمایا 1-2 کان والے، تو ہر انسان کے تو 2 کان ہوتے ہیں، دونوں کانوں سے سنتا ہے،
ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کانوں کا جو اشارہ کیا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سننے والے ہیں، تو اس کو اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی کا نام ابو عمیر تھا، وہ کم سن تھے، چھوٹے تھے، اور ایک ممولا، ایک چھوٹا پرندہ پال رکھا تھا، اتفاق سے وہ مر گیا۔ ابو عمیر، انس رضی اللہ عنہ کا چھوٹا بھائی ابو عمیر، وہ بہت خفا ہوا، ان کو بہت رنج ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابو عمیر تمہارے ممولے کا کیا ہو، مطلب کہ کیا وہ مر گیا؟ ٹھیک ہے، ایک شخص نے خدمت دست میں عرض کیا یا رسول اللہ کہ مجھے کوئی سواری عنایت ہو۔ ارشاد ہوا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ یہ ظرافت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جو ہے ہنسی مذاق ظرافت کی بھی باتیں کرتے تھے صحابہ کرام کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن یہ ظرافت اس طرح نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح ابھی ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے سواری کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اب صحابی پریشان ہوا کہ اونٹنی کا بچہ لے کر میں کیا کروں گا، وہ تو بچہ ہے، اس پر تو میں سواری بھی نہیں کر سکتا، لیکن مطلب اس کا کچھ اور تھا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو، مطلب یہ کہ میں تمہیں اونٹ ہی دوں گا، لیکن وہ اونٹ جو ہے وہ تو اونٹنی کا بچہ ہے، مطلب یہ کہ وہ اونٹ اونٹنی سے تو پیدا ہوا ہے، بڑا ہو گیا ہے، دوں گا تمہیں اونٹ، لیکن وہ اونٹ اونٹنی کا بچہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظرافت کو وہ سمجھ گیا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ پھر ایک بڑھیا خدمت میں آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے بہشت نصیب ہو کہ میں جنت میں جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھیا بہشت میں نہ جائیں گے۔ یہ سن کر بوڑھی وہ خفا ہو گئی، ناراض ہو گئی کہ یہ کیا ہوا، اب ہم جو ہے وہ بوڑھی ہو چکے ہیں تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی کو، اور جب وہ روتی ہوئی چلی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ بوڑھیاں جنت میں جائیں گی لیکن جوان ہو کر جائیں گی۔ مرنے کے بعد بوڑھیاں اسی جسمانی لحاظ سے تمام عورتیں جوانی کی صورت میں جنت میں جائیں گی، مطلب اس کا یہ تھا۔ لیکن وہ بوڑھی اس لفظ سے جو ہے وہ خفا ہو گئی کہ میں اب جنت میں نہیں جاؤں گی۔ ایک بدی صحابی تھی جن کا نام ظاہر تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی بیٹا وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر تیسری ویڈیو میں پھر میں آپ کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا اور باقی سبق پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔